السلام علیکم میرے عزیزوں و اقارب، میرے عزیزوں میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج صبح میری آنکھ نہیں کھلی کیونکہ میں دیر سے سویا تھا، اور جب آنکھ کھلی تو تقریباً 9 بجنے والے تھے، اور میں بہت افسردہ تھا کہ آج فجر کی نماز بھی رہ گئی اور آج میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکا۔ لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں کہ جب میں اٹھ کے کمرے سے باہر آیا اور آسمان کو دیکھا تو آسمان پر بادل تھے۔ یہ دیکھیں میرے پیچھے، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت اور حسین بادل ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں ان بادلوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گرمی تو ہے لیکن اس شدت کی گرمی نہیں ہے اور وہ دھوپ بھی نہیں ہے جو اس وقت ہوتی ہے۔ تو 10 بجے کا وقت ہے اور میں یہ ویڈیو آپ کے لیے لے کے حاضر ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا بہت بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ میں آج جو آپ سے بات کروں گا، دراصل ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں اس کے لیے بڑے شارٹ سی بات کر دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ منو ٹنو وزنی ایروپلین جب اڑتا ہے، ٹیک آف کرتا ہے، تو اس کی سپیڈ اور اس کا حجم اور اس کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر آگے سے پرندوں کا غول آ جائے اور چھوٹا سا ایک پرندہ اس سے ٹکرا جائے، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا 1 پاؤ کا یا 1.5 پاؤ کا پرندہ ایک منو ٹنو وزنی جہاز کو تباہ کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جن چیزوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، وہ امپیکٹ بہت بڑا چھوڑتی ہیں، اور بسا اوقات ان چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے، تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ دوستو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ تقریباً 1.5 سال پہلے مجھے ایک کال آتی ہے۔ کینیڈا کا نمبر تھا، دلدار نام تھا ان صاحب کا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ IT انجینئر ہیں اور کینیڈا میں ہوتے ہیں، یہاں ان کا بڑا اعلیٰ بزنس ہے، اور ان کا تعلق پنجاب کے ایک دور دراز پسماندہ علاقے سے ہے۔ تو انہوں نے کہا جی، پہلے انہوں نے تعریف کی، افتخار بھائی میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، تو میں بڑی مصیبت کا شکار ہوں، اور میں نے سوچا کہ میں افتخار بھائی سے بات کرتا ہوں۔ کہتا جی میری شادی کو 26 سال ہو چکے ہیں، اور 26 سال کے بعد آج میری بیوی زاہدہ عدالت میں چلی گئی ہے اور مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے، مطلب طلاق لینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا جی کہ آپ کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ زاہدہ جو ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے اور بچپن کی اس کی مانگ ہے۔ یہ پہلے پاکستان میں پڑھ لکھ کر اس نے IT میں انجینئرنگ کی، لاہور میں رہا، پھر یہ دبئی گیا، 4 5 6 سال دبئی رہا، پھر اس کے بعد اس کو UK شفٹ کر دیا گیا، اس نے وہاں کا آفس سنبھال لیا اپنے ادارے کا۔ اور جب اس کی عمر تقریباً 34 سال کے قریب تھی تو یہ پاکستان آیا، اور اس نے اپنی منگیتر کے ساتھ، جو کہ اس خالہ کی بیٹی تھی، شادی کر لی۔ اب وہ اس کی ہم عمر تھی، اتنے عرصے انتظار اس لیے کرتی رہی کہ یہ کسی قابل ہو جائے، اس کے خواب پورے ہو جائیں، اور اس اللہ کی بندی نے، زاہدہ نے، اس کا انتظار کیا۔ یہ کہتا ہے ہم UK آئے، UK آنے کے بعد پہلے میری بیٹی ہوئی، پھر بیٹا ہوا، 10 سال ہم UK میں رہے۔ اس کے بعد میں یہ کمپنی چھوڑ کے بزنس میں نے کر لیا کینیڈا میں، اور اب ہم کینیڈا میں سیٹل ہیں۔ کہتا ہے جی اب آ کر میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ عدالت چلی گئی ہیں، اور انہوں نے مجھ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا جی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا آپ نے ان کو کبھی مارا؟ کہتا نہیں جی میں نے تو نہیں مارا۔ میں نے کہا آپ نے ان کی کبھی بے عزتی کی؟ اس نے کہا نہیں جی بے عزتی بھی نہیں کی۔ میں نے کہا آپ نے خرچہ نہ دیا ہو؟ کہتا جی میرے گھر میں ہر چیز ہے، اور ابھی 1 سال پہلے ہم نے بیٹا بھی آیا تھا دونوں نے، بلکہ اس کی مرضی سے میں نے بیٹے کا رشتہ کیا، اور میری بیٹی کی شادی کو ابھی 5 دن گزرے تھے کہ یہ عدالت میں چلی گئی۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب سی آپ بات بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ سارے حقوق پورے کرتے ہیں؟ کہتا ہے ہاں جی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے درمیان اس طرح کا، لیکن میری بیوی کا یہ سٹانس بڑا سخت اور زبردست ہے۔ میں نے اسے کہا یار آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ میری بات کروا سکتے ہیں اپنی بیوی سے؟ اس نے کہا ہاں جی میرے پاس بیٹھی ہے، یہ لیں۔ اس نے فون اپنی بیوی کو دے دیا، زاہدہ کو۔
دوستو زاہدہ کی بڑی اچھی سی آواز ہے. اس نے کہا افتخار بھائی السلام علیکم. میں کہا جی وعلیکم السلام. کہتی جی میں آپ کی بڑی فین ہوں. مجھے اسکرین کے حوالے سے جانتی تھی. اس نے میری تعریف کی. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے پوچھا زاہدہ بیٹا کیا ہوا؟ تو صرف اتنا کہنا تھا. وہ دھاڑے مار کے رو پڑی. تو میں نے کہا بیٹا آپ سنبھالو خود کو اور مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے. اس نے کہا افتخار بھائی میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا. میں نے کہا میں جانتا ہوں آپ نے نہیں رہنا اور یہ بات بہت آگے تک جا چکی ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ شخص آپ کو مارتا نہیں ہے, کھانا پینا آپ کو مل رہا ہے, گاڑیاں آپ کے پاس ہیں, آپ جب چاہیں پاکستان چلی جاتی ہیں, آپ کے شوہر نے بتایا, تو آپ کا ایشو کیا ہے؟ اس نے کہا افتخار بھائی بے شک اس نے مجھے کبھی کسی بات پہ نہیں روکا, مطلب اس طرح کی چیز پہ نہیں روکا, کھانا پینا کپڑے ہر چیز. کہتے اس نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے اور اس کا وہ سلوک جو ہے جو یہ میرے ساتھ کرتا تھا وہ اب 26 سال کا ہو چکا ہے میرے ساتھ. 26-27 سال ہو گئے تھے شادی کو. میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح نہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی حل نکلا ہے. زاہدہ نے مجھے بتایا کہ افتخار بھائی جب میں بیاہ کر آئی اس کے ساتھ یو کے جب میں ہم رہتے تھے تو اس نے ایک دن مجھے بڑے برے انداز میں ڈانٹا. ہم کھانا کھا رہے تھے اور اس نے کہا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے, تمہیں کھانا نہیں آتا, تم منہ بند کر کے کھانا نہیں کھاتی, تمہارے منہ سے چپڑ چپڑ کی آواز آ رہی ہے, تمہیں تمیز نہیں ہے. کہتی افتخار بھائی مجھے بہت برا لگا کہ پہلی بار میرا شوہر مجھے کیا کہہ رہا ہے. میں یو کے آئی تھی خواب دیکھ کے, میں نے سوچا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسے محبت کے ساتھ رہیں گے. کہتی میں بڑا پریشان ہوں. اور اس نے اس بات کے اوپر مجھے کئی بار بڑے ہی تذلیل کر دینے والے انداز میں اس نے مجھے ڈانٹا. کہتی جی میں نے اوور کم کیا اور میں نے منہ بند کر کے کھانا شروع کر دیا. کہتی جی ایک دن میں اباسی لے رہی تھی تو اس نے مجھے اس پہ بھی ڈانٹا. اس نے کہا شرم کر, ان پڑھ جائی, جاہل جائی, منہ تے ہاتھ رکھ. تو میں نے کہا بیٹا یہ چیزیں تو ہم بڑے بنیادی طور پہ اپنے گھروں میں سیکھ لیتے ہو کہ ایسی بات نہیں. اس نے کہا نہیں افتخار بھائی میرا تعلق جس سیدھے سادے گھرانے سے ہے, وہ نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, بندوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کے اندر اس طرح السلام علیکم جی اس طرح کی چیزوں مینرز کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. اور کہتی کہ میرے لیے روٹین تھی, ہمیں کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ منہ بند کر کے کھانا کھانا ہے اور چپڑ چپڑ کی آواز نہ آئے. کہتی نہیں تھا. کہتی میں اعتراف کرتی ہوں میرے گھر میں نہیں تھا. پھر اس نے مجھے کہنا تمہیں اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا, تمہیں بات چیت نہیں آتی, تمہیں گفتگو کا انداز نہیں آتا, تم بالکل ان پڑھ ہو. اور یہ باتیں اس قدر زہر آلود کہتی مجھے لگتی تھیں. اور میں جب کبھی سوچتی تھی کہ میں پاکستان چلی جاؤں یا اس کو چھوڑ دوں تو کہتی مجھے اپنے بچے نظر آتے تھے. کہتی شخص نے نہ مجھے باہر جانے دیا گھر سے, نہ مجھے تعلقات بنانے دیے. کہتی پچھلے 15 سالوں میں شاید میں 50 بار گھر سے باہر گئی ہوں گی, وہ بھی کیونکہ 2 بچوں کی شادی کرنی تھی, شاپنگ کرنی تھی, تو شاید اس نے مجھے کہیں نہیں ملوایا. اور یہ مجھے کہتا تھا کہ میں تمہیں کسی پروگرام میں, کسی فنکشن میں کمیونٹی کے اس لیے لے کے نہیں جاتا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو. میں بڑا حیران ہوا. میں کہا اچھا مجھے بتائیے کہ اس کے علاوہ اس نے مارا ہو؟ کہتی نہیں. میں کہیں شراب پیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. جوا کھیلتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اس کی کہیں یہاں کوئی دوست ہے عورت؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں ہے. میں بڑا حیران یہ ہوا کہ جو دلبر ہے, دلدار ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ وفاشار بھی ہے, محبت کرنے والی بھی ہے, خدمت گزار بھی ہے, اور کوئی خیانت کرنے والی بیوی بھی نہیں ہے, شوہر بھی ایسے ہی ہے. تو ان کے درمیان یہ چھوٹا سا ایک مسئلہ اتنا طول کیسے اختیار کر گیا, اور یہ بات چھوٹی سی بات اتنی بڑی بات کیسے ہو گئی؟ دوستو زاہدہ نے مجھے بتایا کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس وہ جاتی رہی ہے, گولیاں کھاتی رہی ہے ڈپریشن کی, اور اس کی اب ذہنی حالت بھی پہلے جیسی نہیں رہی. وہ بہت کمزور بھی ہو چکی ہے اور اب باتیں بھول بھی جاتی ہے. تو زاہدہ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ طے کیا کہ باقی زندگی ہم آسانی سے گزار لیتے ہیں, اور کہتی اسی معاشرے میں رہ کے یہاں سے میں نے پھر یہ سیکھا کہ ڈپریشن اور انزائٹی میں رہنے سے بہتر ہے کہ ہم سپریشن
اختیار کر لیں۔ میں نے کہا اچھا اپنے میاں کو فون دے، اس نے اپنے میاں کو فون دیا۔ میں کہا بھیا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ اس بات کے معترف ہیں کہ آپ کی بیوی دین کی حدود پر قائم ہے آج تک، اور جو قوانین ہیں معاشرتی اس کے اوپر قائم ہے، اور اس نے ساری زندگی آپ کی خدمت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی وفاداری میں گزار دی ہے، تو یار اخلاقی قوانین یا اخلاقیات کے اوپر اس کی اتنی کلاس لینی۔ میں نے کہا آپ اس کو پتہ کیا کہتے ہوں گے؟ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ بیگم صاحبہ، مہارانی صاحبہ آپ منہ بند کر کے کھانا کھائیں، چپڑ چپڑ نہ کیجیے، اچھا نہیں لگتا لوگوں کو۔ آپ نے کبھی ایسے نہیں کہا ہوگا کہ بیگم یہ سوٹ بڑا اچھا ہے، آپ اس کو ایسے پہنیں، دوپٹے کو ایسے لیں، چلنا ایسے ہے، بات ایسے کرنی ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ کہتا نہیں، میں نے نہیں کہا۔ میں کہا تم اس کو کہتے رہے ہو کہ جاہل عورت اور بیوقوف عورت، ان پڑھ۔ کہتا ہاں میں نے یہ کیا ہے۔ میں کہا کیوں کیا؟ کہتا جی میرے اندر کہیں تکلیف تھی، اس تکلیف نے مجھ سے یہ کہلوایا۔ میں نے کہا کی تکلیف تھی؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد صاحب گاؤں کے اندر موچی کا کام کرتے تھے، اور کہتا جب میں اپنے ابا کے ساتھ بیٹھ کے جوتیاں گاٹھا کرتا تھا تو ہر آتا جاتا شخص، اونچے شملے والا، پگ والا، پرنے والا، کہتا جی میرے باپ کے ساتھ بہت برا رویہ کرتے تھے اور برے القابات سے نوازتے تھے۔ کہتا جی میرے اندر تب سے ایک بات آ گئی تھی کہ میں نے ویل مینرڈ بننا ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے کوئی مقام حاصل کرنا ہے، میں نے پیسہ کمانا ہے۔ کہتا افتخار بھائی پتہ نہیں کیوں مجھ سے یہ والی چیزیں جو ہے نا کہ اگر تولیہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، یا کوئی شخص بلا وجہ بول رہا ہے، یا کوئی شاؤٹ کر رہا ہے، یا کوئی اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہو رہا ہے، مطلب اس کو چھینک آئی اور اس نے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا، اباسی آئی ہے تو اس نے ایسے نہیں کیا، یا ڈکار مار دینا، کہتا جی میرے لیے ناقابل برداشت ہے یہ۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں کہا بھیا بات دراصل یہ ہے کہ یہ چیزیں کیونکہ آپ کبھی مسئلہ میں سمجھ چکا ہوں کہ بچپن سے آپ کیری کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر یہ چیزیں سرایت کر چکی ہیں، اور بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں کہ آپ کے ڈیڈی کے ساتھ یہ ہوتا تھا، اور اب آپ نے تمیز بھی سیکھی، اخلاقیات بھی سیکھے، پیسہ بھی کمایا، لیکن آپ رشتہ نبھانا نہیں سیکھ سکے۔ اور ان چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کو جو کہ نظر انداز کی جا سکتی ہیں یا درست کروائی جا سکتی ہیں، سکھائی جا سکتی ہیں، اپنی بیوی کے سیکھ لینے کے باوجود آپ نے اس کی عزت نہیں کی، آپ نے اس کی عزت نفس پامال کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بیوی خدمت گزار ہے، اس کی خدمت کے بدلے آپ یہ چھوٹی سی کوتاہی اس کی معاف نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے سیکھ لینے کے باوجود اس کی وفا کہاں گئی؟ اس کی محبت کہاں گئی؟ اس کی وہ دن رات کی کوشش کہاں گئی جو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کے بچے پالنے کے لیے اپنا ٹائم سرو کرتی رہی؟ تو اس کا کہنا تھا کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے۔ دلدار بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ افتخار بھائی میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا۔ میں کہا بہت بڑا نہیں، تم نے پتنگڑ بنا دیا تھا، اور تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے، تو اپنی بیوی سے معافی مانگو اور اس سے یہ وعدہ کرو کہ میں زندگی میں کبھی اب اس طرح کا رویہ نہیں کروں گا جس میں تمہاری تذلیل ہوگی، عزت نفس مجروح ہوگی اور تمہارا دل دکھے گا۔ کہتا افتخار بھائی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے کہیں کہ اس عمر کے اس حصے میں مجھے چھوڑ کے نہ جائے، اپنا کیس واپس لے جائے۔ میں نے کہا اچھا اپنی بیگم کو فون دو۔ دوستو اس نے زاہدہ کو فون دیا، تو میں نے زاہدہ سے گزارش کی، میں نے کہا زاہدہ بیٹا تمہارا میاں جو ہے نا وہ اب شرمندہ ہے، اس کو اس کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تو تم اپنا کیس واپس لے لو۔ زاہدہ نے کہا افتخار بھائی مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص سدھرے گا۔ تو پیچھے سے اس کے شوہر کی آواز ہے، افتخار بھائی یہ تو 10 سال پرانی باتیں کر رہی ہے، میں تو 10 سال سے اب اس کو کچھ نہیں کہتا۔ تو میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، 10 سال پرانی باتیں کر رہی ہوں؟ اس نے کہا میں نے 10 سال پہلے طے کر لیا تھا کہ جب میں بچے بیالوں گی اور بچے اپنے گھر کے ہو جائیں گے تب میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا بیٹا اس کا مطلب ہے تم نے کدورت رکھی ہے دل کے اندر، ایک اور اخلاقی جرم کر رہی ہو آپ۔
बदला लेना चाहती हो अपने शौहर से, जो तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार है, जो तुम्हारे साथ हुई ज़्यादतियों का इजाला करने के लिए तैयार है, तो अब ये तुम ज़्यादती करोगी कि अगर तुम्हारा शौहर ताइब होता है, माफ़ी मांगता है, जो कि वो तैयार है, तो तुम अब बदले की जो आग है दिल में उसको ठंडा करने के लिए तुम इस रिश्ते को तोड़ दो। बेटा ये ना करो। अल्लाह ताला को माफ़ करने वाले पसंद हैं, अल्लाह ताला को दरगुजर करने वाले पसंद है, अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है जो मोहब्बत और प्यार के साथ बर्दाश्त कर लेते हैं चीज़ों को। मैं कहा बेटा मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, तुम्हें जब रोका होगा, तुम्हें अनपढ़ जाहिल कहा होगा, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया होगा और तुम पे कदगने लगाई गई होंगी, लेकिन वो जो अलमिया बयान कर रहा है तुमने सुना, कहता है कि तुम्हारे खालू की यानी उसके बाप की गांव में कोई इज़्ज़त नहीं थी, लोग उसकी तजलील किया करते थे, वो तजलील ये इतने अरसे कैरी करता रहा। इसलिए जो तुम गिला कर रही हो ना कि ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, घर के अंदर भी जो है वो बाल बनाता रहता है और कपड़ों की सलवट ना पड़ जाए, क्रीज़ नहीं टूटने देता, इसका भी अलमिया है। जो अलमिया तुम्हारे अंदर 10 साल से पल रहा था, जो तुमने कहा कि मैंने बदला लेना है, ये भी दरअसल एक रिएक्शन था इसका। जो सोसाइटी ने ज़ख़म इसको दिया था वो ज़ख़म हमेशा इसके अंदर ताज़ा रहा। अब इंशाल्लाह आज के बाद इसका ज़ख़म भी सिल जाएगा और आपका ज़ख़म भी सिल जाएगा। एक दूसरे के ज़ख़मों पे मरहम रखो बेटा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत काबिल एहतराम बनाया तुम्हारे शौहर को, और तुम भी अपने शौहर के लिए काबिल इज़्ज़त हो, लेकिन दोनों अपने अपने अंदर के अलमियों को बाहर निकालो, ज़िद को छोड़ो और अल्लाह के आगे सजदा करो और माफ़ी मांगो अल्लाह ताला से, और वादा करो कि आज के बाद तुम अपने दरमियान किसी एक ऐसी बात को नहीं आने दोगे जो अल्लाह को नापसंद है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। दोस्तों, उन दोनों ने फ़ोन पर एक दूसरे से माफ़ी मांगी और माजरत की, और दोनों ने वादा किया कि हम प्यार से रहेंगे और आज के बाद कभी शौहर बीवी को शिकवा नहीं करेगा, गिला नहीं करेगा और इस तरह के सख्त लफ्ज़ नहीं बोलेगा जो उसके दिल को छन्नी कर दें। और बीवी ने वादा किया कि वो अपना केस पहली फुर्सत में वापस ले लेगी और मोहब्बत और प्यार के साथ रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद मैंने एक आधा लतीफ़ा सुनाया, फ़ोन कट गया और बात आई गई होगी। मुझे नहीं पता था उसके बाद उनके दरमियान क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी परसों मुझे कॉल आती है और जाहिदा की कॉल थी। उसने कहा तकार भाई हम पाकिस्तान आए हुए हैं, हमने आपसे मिलना है। दोस्तों, मैं उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, मैंने गाड़ी निकाली और मैं उनसे मिलने उनके गांव चला गया। उनका गांव आज भी कच्चा है, बहुत गुर्बत है, पसमानदा इलाका है, लेकिन अब इनका जो घर है वो बड़ा अच्छा और बड़ा सा और मजबूत बना हुआ है, पक्की ईंटों का, बड़ा अच्छी टाइलें लगी हुई हैं, घर में गाड़ियाँ हैं। मैं जब वहाँ गया तो डाले भी खड़े हुए थे और क्या कहते हैं कुछ गनमैन भी वहाँ थे, बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल। तो मैंने उससे पूछा दिलदार से, मैं कहा दिलदार ये जो तुमने यहाँ बनाया है घर गांव में, तो मैं रास्ते में देख रहा था एक बड़ी अच्छी स्कीम आई थी, तो वहाँ क्यों नहीं बनाया? तो दिलदार ने मुझे कहा पाजी यहाँ घर बनाने की वजह ये है कि इन लोगों ने हमें बड़ा बेवकूफ़ समझा था, हमारी बड़ी बेइज्जती की थी। कहता शहर की स्कीम के अंदर 2 प्लाट हैं मेरे, मैंने वहाँ घर नहीं बनाया। इनको दिखाना था कि देखो तुम हमें क्या समझते थे और अब हम किस मुकाम पर हैं। मैं कहा नहीं बेटा, आज के बाद ये भी नहीं करना, निकल जाओ इस शो ऑफ से, ज़िंदगी को जियो यार खुशी के साथ। तुम एक बीवी का पीछा छोड़ के और ज़िंदगी को रास्ता देने के बजाय, खुशी के साथ गुजारने के बजाय, आज भी अपने पैसे के बलबूते पे साल या 2 साल के बाद जब आते हो तो ये सोच के आते हो कि पिंड दे विच साड़ियाँ गड्डियाँ दौड़दियाँ फिरनगियां, मिट्टियाँ उडानगियां और साड़ा घर वेखणगे लोकी ते उन्होंने ਨੂੰ तप भी चढ़ेगी तो वो ਜਿਹੜੇ ਨੇ जलील भी होंगे। नहीं, ऐसा ना करें।
دلدار نے مجھ سے سوری کیا، اس نے کہا افتخار بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اسی نیت سے سب کچھ کیا تھا، آج کے بعد یہ علائش بھی ختم دل میں سے۔ دوستوں میرے سمجھانے کے بعد زاہدہ نے اپنا کیس واپس لے لیا تھا، اس نے اپنا رویہ بدل لیا تھا، اور اب دونوں اتنے خوش ہیں، اتنے خوش باش ہیں اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بسا اوقات ایک بہت چھوٹی بات جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے المیے کو جنم دیتی ہے، اور اگر بر وقت زاہدہ اور دلدار کا مجھ سے رابطہ نہ ہوتا یا میں ان کو سمجھانے میں ناکام ہو جاتا تو پھر یہ گھر ٹوٹ جانا تھا۔ اس لیے یہ کہانی بہت ٹوسٹ نہیں ہے، بہت کوئی چونکا دینے والی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا یہ بہت چونکا دینے والا ہے، یہ بہت بڑا ٹوسٹ ہے، کیونکہ اس سے ہمارا گھر برباد ہو سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ دوستو گزارش صرف یہ کرنی تھی کہ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ਤਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, بڈھی شوہر دی بستری کرتی ہوئے یا شوہر بڈھی دی، تو اپنے اندر جھانکیں، اپنی زندگیوں کی تلاشی لیں اور دیکھیں کہ کہیں یہ چھوٹے چھوٹے کرائم، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں آپ تو نہیں کر رہے جس سے آپ کا گھر ڈسٹرب ہو جائے اور ایک ہنستا بستا گھر اجڑ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ عزت نفس کو پالنے کا یہ واقعہ یا عزت نفس کی پامالی کا یہ واقعہ آپ کو بہت کچھ سکھا دے گا۔ اور ابھی جس طرح سے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا رفو گر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رفو گری کا فن عطا کرے کہ ہم ایک دوسرے کے دامن چاک نہ کریں بلکہ ان کو سیئیں۔ اللہ ہمیں سوئی بنا دے جو سیتی ہے، نہ کہ کینچی جو کاٹ دیتی ہے اور جدا کر دیتی ہے۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔